السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آج منہج تحقیق میں ہمارا تیسرا سبق ہے جس کا عنوان ہے تحقیق اور تنقید کا تعلق۔ نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھیں گے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے تحقیق کے مقاصد اور اہمیت کو جانا تھا۔ تحقیق کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 سے ہم نے استفادہ کیا تھا، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب تمہارے پاس کوئی بھی خبر آ جائے تو تم اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ اسی طرح ہم نے گزشتہ سبق میں تحقیق کے مقاصد کو بھی جاننے کی کوشش کی تھی۔ تحقیق کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ ہم نئی دریافت تک رسائی حاصل کر سکیں، یا پھر کسی چیز کی تفصیل کو بیان کر دیں، یا پھر ہم کسی چیز کا جائزہ لیں، یا پھر ایسا بھی ہے کہ تحقیق کا مقصد یہ ہے کہ ہم مسائل کو حل کریں، یعنی ہمارے سامنے جب کوئی مسئلہ پیش ہوتا ہے تو ہم اس مسئلے کو کس طرح سے حل کر سکتے ہیں۔ یہ تو ہمارے گزشتہ سبق کا خلاصہ تھا جس میں ہم نے دو اہم چیزیں یعنی تحقیق کے مقاصد اور اہمیت پر روشنی ڈالی تھی۔ آج کے سبق میں ہم تحقیق اور تنقید کا تعلق دیکھیں گے، جس میں سب سے پہلے تحقیق کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ تحقیق سے کیا مراد ہے، اور اس کے بعد دیگر لوازمات پر روشنی ڈالیں گے۔ تحقیق کا لفظ سنتے ہی فوراً ہمارے ذہن میں یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ اس کا مطلب ہے کسی چیز کو جاننا، کسی چیز کو پرکھنا، کسی نئی چیز کو دریافت کرنا، اور یہ انسانی فطرت میں شامل ہے کہ جب بھی وہ کوئی نئی چیز دیکھتے ہیں یا کچھ سوالات ان کے ذہن میں اٹھتے ہیں، یا پھر کبھی کوئی مسئلہ ان کے سامنے پیش آتا ہے تو وہ فوراً کوشش کرتے ہیں کہ ان ساری چیزوں کو حل کریں، یا اس مسئلے کا حل تلاش کریں، یا جو ان کے دماغ میں مختلف سوالات اٹھتے ہیں ان کا جواب ڈھونڈیں۔ مثال کے طور پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ہجوم اکٹھا ہو گیا ہے کسی بھی جگہ پر، فرض کریں روڈ کے کنارے پر یا پھر گھر کے سامنے یا کہیں پر بھی، تو ہمارے اندر فوراً تجسس سا پیدا ہوتا ہے کہ ہم جا کے جاننے کی کوشش کریں کہ آیا وہاں پر ہوا کیا ہے۔ بعض اوقات تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ بذات خود جا کے اس چیز کا جائزہ لیتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی سے اس حوالے میں گفتگو کرتے ہیں، یا پھر کسی سے اس موضوع سے متعلق معلومات لیتے ہیں۔ اسی طرح کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اچانک بہت زور کی آواز آنا شروع ہو جائے تو ہم کیا کرتے ہیں، فوراً اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جانیں کہ یہ آواز کہاں سے آئی ہے، کیوں آئی ہے، اور یہ کیسی آواز ہے۔ اسی طرح بچوں میں یہ چیز زیادہ پائی جاتی ہے کہ بچے سوالات بہت زیادہ کرتے ہیں۔ جب بھی وہ کوئی نئی چیز دیکھتے ہیں تو فوراً اپنے والدین سے یا اپنے بڑوں سے سوالات کرتے ہیں کہ یہ چیز کیسے بنائی گئی ہے، کیوں بنائی گئی ہے، میں اس کو کیسے استعمال کر سکتا ہوں۔ اس طرح کے دیگر بہت سے سوالات یعنی بچوں کے ذہن میں اٹھتے ہیں، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کی پیدائش ہی ایسے کی گئی ہے، انسان کی فطرت ہی ایسے بنائی گئی ہے کہ وہ مختلف چیزوں کو تلاشنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب یہ ہے کہ تلاش کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، کچھ تو فارمل طریقے سے یعنی ایک اصول کے تحت جا کے کسی چیز کو تلاش کرتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم باقاعدہ اس طرح سے کسی آلے کا استعمال نہیں کر رہے ہوتے، یا پھر باقاعدہ جو ایک طریقہ کار ہے اس کو بروئے کار نہیں لا رہے ہوتے، لیکن اس کے پیچھے کسی نہ کسی پہلو سے اگر دیکھا جائے تو ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں، اس چیز کے بارے میں جان سکیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں تحقیق کہتے کسے ہیں، اس کے لغوی اور اصطلاحی اعتبار سے ہم اس کی تعریفات دیکھیں گے۔ تو لغوی اعتبار سے تحقیق سے مراد یہ ہے کہ کسی چیز کو جانا جائے، کسی چیز کو پہچانا جائے، یا کسی چیز کی سچائی کو ثابت کرنا، یا پھر کھرے اور کھوٹے کی تمیز کرنا، یا پھر حقیقت کا ادراک کرنا۔ اور جو لفظ تحقیق ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، یعنی عربی زبان سے یہ لیا گیا، اور اب اس کا استعمال اردو میں بھی کیا جاتا ہے، کیونکہ اردو کے بارے میں ہم لوگ جانتے ہیں کہ یہ ایک ایسی زبان ہے کہ جس میں دیگر کئی زبانوں کی ملاوٹ کی گئی ہے۔
اب ہم دیکھتے ہیں اس کی اصطلاحی تعریف. تو اصطلاحی اعتبار سے تحقیق سے مراد ایک ایسا مطالعہ کہ جس میں موجود مواد کے صحیح یا غلط کو بعض مسلمات کی روشنی میں پرکھا جاتا ہے. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک چیز پہلے سے موجود ہوتی ہے، اب ہم اس کا جائزہ لے رہے ہوتے ہیں کہ آیا یہ چیز درست ہے یا درست نہیں ہے، یا پھر یہ تو اس کی ایک تعریف ہے، اس کے علاوہ دیگر اور کئی تعریفات ہیں جن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ تحقیق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک چیز کے بارے میں ساری چیزوں کو جان لیں، پہچان لیں، جیسے کہ لغوی اعتبار سے اس کی تعریفات کی گئی ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے تنقید، کہ تنقید سے کیا مراد ہے. ایک تو وہ تنقید ہے جو ہم لوگ اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں، اور تنقید کا لفظ سنتے ہی ہمارے ذہنوں میں فوراً جو ہے اس کا منفی پہلو سامنے آتا ہے. حالانکہ تنقید سے یہ مراد نہیں ہے کہ ہم جب کہتے ہیں کہ فلاں پر تنقید ہوئی ہے تو تنقید کا مطلب یہی ہو کہ اس کے منفی پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا ہے. اب جیسے ہم تعریف دیکھیں گے لغوی اور اصطلاحی اعتبار سے تو تنقید کے معنی مزید واضح ہو جائیں گے. لغوی اعتبار سے تنقید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تنقید عربی زبان کا لفظ نقد، اس سے یہ ماخوذ ہے، اور اردو لغت میں بھی تنقید کے معنی جیسے جانچ، پرکھ اور تمیز کے ہیں، جو اچھے اور برے، کھرے اور کھوٹے میں فرق کرنے کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے. لیکن یہ جو مشہور ہو گیا ہے یہ صرف کہہ لیں کھوٹے یا برے پہلو کو سامنے کیا جاتا ہے اس میں. لیکن اگر اس کی لغوی اعتبار سے تعریف دیکھی جائے تو اچھے اور برے دونوں پہلوؤں پر نظر رکھی جاتی ہے، اس کو بیسیکلی تنقید کہتے ہیں. اب تنقید کی اصطلاحی تعریف، تو کسی موجود مواد کی خوبی یا برائی، حسن و قبح اور جمال و بدصورتی کے متعلق چھان بین کرنا، اور چھان بین کرنے کے بعد جب کوئی شخص فیصلہ دیتا ہے کہ یہ چیز اچھی ہے یا بری ہے یا خوبصورت ہے یا بدصورت ہے، تو یہ کام کس کا ہوتا ہے؟ نقاد کا ہوتا ہے، یعنی نقد کرنے والے کا ہوتا ہے. جو تنقید کر رہا ہوتا ہے وہ کسی مواد کو لیتا ہے، کسی مٹیریل کو لیتا ہے، اس پر وہ جانچ پرکھ کرتا ہے. جانچ پرکھ کرنے کے بعد وہ یہ فیصلہ دیتا ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے درست ہے یا نہیں، یہ چیز اچھی ہے یا پھر بری ہے. تو ان دونوں تعریفات سے تحقیق اور تنقید کی تعریف مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے واضح ہو چکی ہوگی. اب ہم دیکھتے ہیں تنقید کے متعلق کہ تحقیق اور تنقید کا آپس میں جو تعلق ہے اس کے بارے میں دو آراء پائی جاتی ہیں. پہلی جو ہمارے پاس رائے ہے وہ ہے کہ تحقیق اور تنقید ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہے، جبکہ ہمارے پاس دوسری رائے کیا پائی جاتی ہے کہ تحقیق اور تنقید ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم نہیں ہے. یعنی یہ دو آراء ہمارے سامنے موجود ہیں. پہلی رائے کیا ہے کہ تحقیق اور تنقید ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہے، جبکہ دوسری رائے کیا ہے کہ تحقیق اور تنقید ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم نہیں ہے. اس اعتبار سے تحقیق میں یعنی یہ جو دو آراء پائی جاتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سی چیزیں تحقیق اور تنقید میں مشترک ہیں، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو تحقیق اور تنقید میں مشترک نہیں ہیں، جن کا جائزہ ہم ذیل میں لیں گے. اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ تحقیق اور تنقید میں کون کون سی چیزیں مشترک ہیں. تو تحقیق اور تنقید کا جو مقصد ہے، یعنی بنیادی جو ان کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ سچائی کی تلاش. یعنی تحقیق میں بھی یہی کام کیا جاتا ہے اور تنقید کا بھی یہی مقصد ہے کہ سچائی کو ڈھونڈا جائے. دوسری ان میں مشترک بات یہ ہے کہ دونوں کا تعلق شعبہ ادب سے ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ تحقیق کسی اور شعبے سے متعلق ہو اور تنقید کسی اور شعبے سے متعلق ہو، بلکہ دونوں کا تعلق ایک ہی شعبے سے ہے. اب دونوں میں تشریح، تعبیر اور تعویل میں بھی مشترک ہیں. یعنی دونوں میں تشریحات ہوتی ہیں، دونوں میں تعبیرات بھی بیان کی جاتی ہیں اور دونوں میں
طویلات بھی بیان کی جاتی ہیں۔ اس اعتبار سے تحقیق اور تنقید دونوں مشترک ہیں۔ پھر تحقیق اور تنقید کا ایک مقصد کیا ہے کہ سماج کو مفید ادب فراہم کرنا، یعنی بے شک ان کے طریقہ کار مختلف ہوں، انداز مختلف ہوں، لیکن دونوں کا مقصد کیا ہے کہ معاشرے کو مفید ادب فراہم کیا جائے، مفید معلومات فراہم کی جائے۔ تو یہ تھی تحقیق اور تنقید میں مشترکات۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ تحقیق اور تنقید میں اختلافات کیا ہیں، یعنی جو دو آراء ہم نے سٹارٹ میں ذکر کی تھیں کہ تحقیق اور تنقید کے متعلق دو آراء پائی جاتی ہیں۔ ایک رائے میں یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہے، یعنی جہاں تحقیق ہوگی وہاں پر تنقید بھی ہوگی، اور دوسری رائے یہ تھی کہ تحقیق اور تنقید ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم نہیں ہے۔ تو اسی کا جائزہ ہم یہاں پر لے رہے ہیں۔ اب تحقیق میں کیا چیز ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ تحقیق کا مقصد ہے علم میں اضافہ کرنا، یعنی بنیادی طور پر تحقیق کا ایک مقصد یہ ہے کہ وہ علم میں اضافہ کرتا ہے، جبکہ جو تنقید ہے، تنقید کا مقصد ہوتا ہے علم سے واقف کروانا۔ یعنی اب ان دونوں کے اختلاف کو ہم یوں سمجھیں گے کہ تحقیق میں کیا ہوتا ہے کہ مزید اضافہ کیا جا رہا ہوتا ہے، کسی بارے میں ریسرچ کر کے مزید معلومات فراہم کی جا رہی ہوتی ہیں، جبکہ تنقید میں کیا ہوتا ہے کہ جو معلومات ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں صرف ان سے واقف کروایا جا رہا ہوتا ہے، ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ہیں اور یہ چیزیں کس اعتبار سے درست ہیں اور کس اعتبار سے درست نہیں ہیں۔ اب تحقیق اور تنقید میں دوسرا جو فرق ہے وہ ہے کہ تحقیق میں دریافت پر زور دیا جاتا ہے، یعنی نئی چیزیں ایجاد کرنے پر، انوینٹ کرنے پر، نئی چیزوں تک کی دریافت تک رسائی حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے، جبکہ تنقید میں کیا ہوتا ہے صرف جانچ اور پرکھ پر زور دیا جاتا ہے، یعنی صرف جائزہ لیا جا رہا ہوتا ہے، جانچا جا رہا ہوتا ہے، پرکھا جا رہا ہوتا ہے۔ پھر تحقیق میں کیا ہوتا ہے کہ مسئلہ پیش کیا جاتا ہے اور پھر اس مسئلے کا حل بھی بیان کیا جاتا ہے، یعنی تحقیق میں کیا ہے کہ صرف مسئلہ بیان کر کے چھوڑ نہیں دیا جاتا بلکہ اس کا حل بھی فراہم کیا جاتا ہے، جبکہ تنقید میں صرف حقیقت کا انکشاف کیا جاتا ہے۔ یعنی فرض کریں، اس کو اس مثال سے سمجھ لیں کہ تحقیق کے ذریعے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ سگریٹ نوشی ممنوع ہے، یہ صحت کے لیے اچھی نہیں ہے، یا پھر یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سگریٹ نوشی عام ہو رہی ہے۔ اب تحقیق میں کیا ہوگا کہ سگریٹ نوشی عام ہونے کی نہ صرف وجوہات بیان کی جائیں گی بلکہ اس کو روکنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں اس کا حل بھی ذکر کیا جائے گا، جبکہ تحقیق میں کیا ہوتا ہے کہ صرف بتا دیا جائے گا کہ سگریٹ نوشی کی وجوہات کیا کیا ہیں، یعنی سگریٹ نوشی اتنی زیادہ عام کیوں ہے، صرف وہ وجہ بیان کی جائے گی، یا پھر یہ کہ ہمارے سامنے یہ منکشف کر دیا جائے گا، یہ انکشاف کیا جائے گا کہ آج کل ہمارے معاشرے میں سگریٹ نوشی بہت عام ہے، یعنی ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ سگریٹ نوشی کے نشے میں مبتلا ہے، لیکن اس کا حل کیا ہے، اس مسئلے کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے وہ تنقید میں واضح نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح تحقیق کا جو موضوع ہوتا ہے وہ مخفی ہوتا ہے، یعنی چھپا ہوا ہوتا ہے، پھر جب اس پر تحقیقات ہوتی ہیں اس کے بعد وہ واضح ہوتا ہے، جبکہ تنقید میں یہ ہے کہ موضوع تو بالکل ان کے سامنے ہوتا ہے، صرف اس کی جانچ پرکھ ہو رہی ہوتی ہے، اس کا جائزہ لیا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے لیے اچھی ہے یا بری ہے، یا اس کا کون سا پہلو ہمارے لیے مفید ہے اور کون سا غیر مفید ہے۔ امید ہے کہ آج کا سبق آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ آج کے سبق میں ہم نے ٹوٹل 3 چیزیں دیکھی ہیں۔ ایک تو تحقیق اور تنقید کی تعریفات ہم نے دیکھی، دوسرا ہم نے تحقیق اور تنقید کی مشترکات یعنی ان میں کیا کیا چیزیں ایک جیسی ہیں ان کا جائزہ لیا، اور آخر میں ہم نے تحقیق اور تنقید میں جو اختلافات تھے ان کو ذکر کیا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔